میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ رب زدنی علما ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، اگر زمین میں جتنے بھی درخت ہیں وہ سب کلمے ہو جائیں، ان سب کی کلمے بنا دی جائیں۔ والبحر یمدہ، اور دنیا کے سارے سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے۔ من بعدہ سبعۃ ابحر، اور ان سب کے بعد 7 سمندر اور بھی ہوں۔ ما نفدت کلمات اللہ، تو اللہ کے کلمات پھر بھی ختم نہ ہوں گے۔ ان اللہ عزیز حکیم، کچھ شک نہیں کہ اللہ سب پر غالب ہیں، بڑی حکمت والے ہیں۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم سب لوگوں کو پیدا کرنا اور تم سب لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ کرنا بالکل ایسا ہے جیسے ایک شخص کو پیدا کرنا اور زندہ کرنا۔ ان اللہ سمیع بصیر، کچھ شک نہیں کہ اللہ سب کچھ سننے والے اور کامل طور پر دیکھنے والے ہیں۔ الم تارا، کیا تم نے دیکھا نہیں، ان اللہ یولج اللیل، کہ اللہ ہی داخل کرتے ہیں رات کو، فی النہار، دن میں، ویولج النہار، اور وہی اللہ داخل کرتے ہیں دن کو، فی اللیل، رات میں، وسخر الشمس والقمر، اور اسی اللہ نے سورج اور چاند کو کام میں لگایا ہوا ہے۔ کل یجری الی اجل مسمی، یہ سب ایک مقرر وقت تک کے لیے چل رہے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور یہ کہ اللہ تمہارے سب عملوں سے خبردار ہیں۔ ذالک، یہ سب انتظامات اس لیے ہیں، بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اور یہ کہ اللہ کے سوا لوگ جن کو پوجتے ہیں وہ سب باطل ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور یقیناً اللہ تعالی، هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، وہی انتہائی بلند شان والے اور بہت بڑی عظمت والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات مبارکہ میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کسی انسان کے، کسی جن کے، کسی فرشتے کے بس کی بات نہیں ہے۔
اللہ کی باتیں، اللہ کی تعریفیں اتنی زیادہ ہیں، روئے زمین کے سارے درخت کلمے بن جائیں اور جتنے سمندر ہیں سب سیاہی بن جائیں، اور اس کے بعد 7 سمندر اور بھی ہوں، اللہ کی باتیں، اللہ کی تعریفیں، اللہ کی عزت، اللہ کی کبریائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بزرگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جلال اور شان، یہ بیان نہیں ہو سکتا، یہ بیان سے باہر ہے۔ اللہ کی اتنی باتیں ہیں، کلمات ہیں، شان ہے، صفات ہیں، انعامات ہیں، جنہیں نہ کوئی گن سکتا ہے، نہ شمار کر سکتا ہے، نہ کسی کا احاطہ ہو سکتا ہے، اور نہ کوئی اس کی حقیقت کو پا سکتا ہے۔ سید البشر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ان الفاظ میں فرمایا کرتے تھے: لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، میں آپ کی تعریف کر ہی نہیں سکتا، آپ بالکل ایسے ہیں جیسے آپ نے خود اپنی تعریف کی۔ سبحان اللہ، یہ اتنے پیارے الفاظ ہیں کہ ایسے پیارے الفاظ اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی نہیں بول سکتا، اس لیے یہ الفاظ یاد کریں۔ یہ کسی شاید رکوع یا سجدے کی تسبیحات بھی ہے، یہ آپ حسن حسین وغیرہ کتابوں کے اندر دیکھ لیں، جس کے اندر بہت سی دعائیں لکھی ہوئی ہیں۔ ہم لوگ جو ہے بچپن میں جو چیزیں سیکھ لیتے ہیں، ہم مکھی مار وہی کرتے رہتے ہیں۔ اس دن کسی نے مجھے واٹس ایپ کا کلپ بھیجا، اور اس میں کوئی مولوی صاحب یہ کہہ رہے تھے: او بھائی صاحب، ہم لوگ جو ہے ہمیں دعائیں سکھائی جاتی ہیں، ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اور ہمیں کوئی دعا آتی ہی نہیں ہے، اور کسی دعا کے پڑھنے کو ہم حرام سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں شاید نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ دعا پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ثابت ہی نہیں ہے۔ اس نے مجھے کہا: یہ کیا کہہ رہا ہے مولوی، یہ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، تو ہم لوگ پھر کیوں پڑھتے ہیں اگر ثابت نہیں ہے تو؟ میں نے کہا کہ وہ ٹھیک ہی رہا ہے، کہ وہ واقعی ٹھیک رہا ہے۔ آپ سب ربی جالنی پڑھنا غلط بالکل بھی نہیں ہے، اور جو ہے کوئی حرام یا غلط قرآن مجید کی دعا ہے، لیکن کسی حدیث میں نہیں آتا کہ آپ یہ دعا پڑھتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتحیات میں یہ پڑھتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں سنت والی دعائیں پڑھوں تو پھر اس کو یہ دعائیں یاد کرنی ہوں گی۔ وہ دعا پڑھنا واقعی سنت سے ثابت نہیں ہے، لیکن پڑھنا حرام بھی نہیں ہے، غلط بھی نہیں ہے، مکروہ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی چاہتا ہے میں نے سنت پہ چلنا ہے تو پھر یہ دعا یاد کر لیں، اگر سنت پہ چلنا ہے تو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے اندر بہت کچھ پڑھتے تھے، سجدے میں بھی پڑھتے تھے، اس میں سے ایک دعا یہ بھی ہے: پاس اگر روئے زمین کے تمام درخت کلمے بن جائیں، تمام سمندر، میں خود بھی، آپ یقین کریں، میں خود بھی پوری زندگی رب اجعلنی پڑھتا رہا ہوں، اور یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، پڑھتا رہا ہوں، آپ لوگ بھی پڑھتے ہیں، ہمیں سکھائی یہی گئی ہے، قاری صاحب نے سکھائی ہی ہے۔ ابھی کچھ چند مہینے ہوئے ہیں کہ میں نے چاہے نماز پڑھاؤں امامت میں یا اپنی پڑھوں، میں نے یہ پڑھنا اب اپنا معمول بنا لیا: اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال۔ کتنا عرصہ تک میں نماز میں آیت الکرسی نہیں پڑھتا تھا بطور قرات، خود ایسے ہی پتہ نہیں ہوتا، یہ پہلے کی بات ہے۔ تو مجھے کوئی بندہ کہتا تھا: یار یہ آیت الکرسی نماز کے بعد پڑھتے ہوتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ڈاؤٹ، یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا وہ ہمارے ویسے کہ یار یہ آج تک کسی مولوی نے پڑھی نہیں، ہم نے اور واقعی نہیں پڑھی۔ میں نے آج تک جتنے بھی اماموں کے پیچھے نماز پڑھی ہے نا، شاید 2% ہے جو آیت الکرسی پڑھتے ہیں، کبھی سنی ہی نہیں ہم نے۔ تو اس لیے ہمیں ایسے لگتا ہے شاید یہ کہیں ایسے نہ نماز ہی ٹوٹ جائے۔ تو بہت سی چیزیں ہم کم علمی کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو اڈاپٹ نہیں کرتے، کہ ہم سمجھتے ہیں شاید کہیں بے ادبی ہی نہ ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو ہے تمام سمندر سیاہی بن جائے، ساتھ ہی 7 سمندر اور بھی ملا لیے جائیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور صفات، جلالت اور بزرگی کلمات لکھنے شروع کی جائیں، تمام قلم گھس جائیں، ختم ہو جائیں، سب سیاہیاں پوری ہو جائیں، ختم ہو جائیں، اللہ وحدہ لا شریک کی تعریفیں ختم نہ ہوں۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ 7 سمندر سے زیادہ ہوں تو پورے کلمات ہو جائیں گے، نہیں، یہ تو صرف سمجھانے کے لیے ہے، اتنا کچھ بھی ہو جائے تو بھی ختم نہ ہوں گے۔
اور اللہ کا علم سارے عالم کو گھیرے ہوئے ہے۔ البتہ بنو اسرائیل کی ان 7 سمندروں کے بارے میں ایسی روایت ہیں کہ جن کو نہ جھوٹا کہیں نہ سچا کہیں، یعنی اگر سمندر سیاہی بن جائیں، رب کے کلمات لکھنا شروع ہو جائیں تو کلمات الہی ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائیں، اگرچہ ایسے ہی سمندر اور بھی مدد میں آ جائیں، اللہ کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ لکھوانا شروع کر دیں کہ میرا یہ امر اور یہ امر، تو تمام کلمے ٹوٹ جائیں، تمام سمندروں کے پانی ختم ہو جائیں۔ مشرکین کہتے تھے یہ کلام اب ختم ہو جائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہو رہا ہے یہ جلد ہی ختم ہو جائے گا اور لوگ اس کو بھلا دیں گے اور یہ محفوظ بھی نہیں رہے گا۔ اور جو ہے اس کی تردید اس آیت میں ہو رہی ہے کہ اللہ کے عجائبات ختم نہیں ہوں گے، نہ اللہ کے حکمت کی انتہا ختم ہوگی۔ اللہ اتنے حکیم ہے اور اللہ کا ہر کام حکمت اور علم پر مبنی ہے، اس کی صفات، اس کا علم کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے علم کے مقابلے میں سارے بندوں کا علم ایسا ہے جیسے کہ سمندر کے سامنے ایک قطرہ، سمندر کے سامنے اللہ کی باتیں فنا نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سارے ڈاکٹروں کو چیلنج کر کے کہا ہے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ روح کے بارے میں تم جان ہی نہیں سکتے، روح ایک اللہ کا امر ہے، لہٰذا میڈیکل سائنس اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے اور تجربات کر کر کے ڈاکٹر تھک گئے ہیں کہ مرنے والے کے جسم سے کیا چیز نکلتی ہے کہ وہ مر جاتا ہے۔ روح سب مانتے ہیں، کافر بھی کہتے ہیں اندر روح ہے، انسان بھی کہتے ہیں روح ہے، لیکن کوئی مشین ایسی ابھی تک ایجاد ہی نہیں ہو سکی، نہ کوئی سائنسدان پیدا ہو سکا ہے جو یہ جان سکے کہ روح اندر ہے کدھر اور مرتے وقت کیا چیز جسم سے نکلتی ہے کہ انسان مردہ ہو جاتا ہے۔ بہت پیچیدہ مشینیں بھی لگائی گئی قریب المرگ لوگوں کے اوپر، لیکن اندر سے نکلنے والی چیز معلوم نہیں ہو سکی۔ وہ کیوں نہیں معلوم ہو سکی؟ کہ اللہ نے قرآن میں چیلنج کر دی ہے۔ تو اب اللہ کے چیلنج کے سامنے کون آئے گا؟ اللہ نے کیا چیلنج کیا؟ روح کو تم نہیں جان سکتے، تمہارا علم بہت قلیل ہے۔ اب سائنس نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا لیکن روح کا پتہ پھر بھی نہیں چل رہا، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا۔ تو جو قرآن نے چیلنج دیے ہیں وہ آج 14 صدیاں گزر گئی ہیں، وہ چیلنج جوں کہ توں ہی ہیں، ان میں آج تک کوئی رد و بدل ہو ہی نہیں سکا۔ تو یہ باتیں کافر بھی جو ہے نا جب جانتے ہیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ مسلمانوں کی کیسی کتاب ہے یہ، کہ وہ کتنی یعنی کہ مضبوط کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہود کے علماء نے مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا یہ جو آپ قرآن میں پڑھتے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں علم بہت کم دیا گیا ہے، اس سے کون مراد ہے؟ تم مسلمان مراد ہو یا قرآن ہم یہودیوں کو کہتا ہے تمہارے پاس علم تھوڑا ہے؟ آپ نے فرمایا سب مراد ہیں، یہودی بھی مسلمان بھی۔ انہوں نے کہا پھر آپ کلام اللہ شریف کی اس آیت کو کیا کہیں گے جہاں فرمان ہے تورات میں ہر چیز کا بیان ہے؟ قرآن کے اندر ایک آیت آتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تورات کے اندر سب کچھ لکھ دیا تھا۔ اب وہ مجھے آیت کیا بھول گئی ہے کہ اس میں سب کچھ مکتوب عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ تورات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب کچھ لکھ دیا گیا تھا۔ آپ نے فرمایا سنو، وہ اور تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کے کلمات کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے سب کچھ لکھ دیا تھا تو اللہ کا علم تورات اور قرآن نازل کر کے ختم ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے، تم غلط سمجھے ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے یہ آیت مدنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے، تمام اشیاء کے سامنے عاجز اور پست ہے، کوئی اللہ کے ارادے کے خلاف نہیں کر سکتا، اللہ کا کوئی حکم نہیں ٹال سکتا، اللہ کی کوئی منشا اور چاہت بدل نہیں سکتی۔ اللہ اپنے تمام افعال کے اندر، اپنی تمام باتوں کے اندر، اللہ اپنی شریعت کے اندر، اللہ اپنی حکمت کے اندر، اللہ اپنی تمام صفات کے اندر سب سے اعلیٰ، غالب اور قہار ہے۔ اللہ کا جب امر آ جاتا ہے تو بادشاہ مل کر بھی نہیں ٹال سکتے۔ فرعون 70,000 بچوں کو قتل کر سکتا ہے لیکن اللہ نے کہا تو وہ پیدا موسیٰ علیہ السلام ہوں گے اور ہو کر پرورش بھی فرعون کے ہاتھوں پائیں گے۔
فرعون کے محل میں پائیں گے اور شہزادوں کی طرح پائیں گے. فرعون 70,000 کو قتل کر دے, فرعون دنیا میں لوٹ مار مچا دے, ہر بچے کو قتل کر رہا ہے, ہر بچے کو. لوگوں نے کہا یہ تو سارے بچے ہی مار رہے ہیں. پھر اگلے سال حکم جاری ہوا 1 سال قتل کرو 1 سال چھوڑ دو. اللہ کی شان, ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچے چھوڑے جاتے تھے, اور موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچے قتل ہوتے تھے. چنانچہ فرعون کی فوجیں گھر میں آ گئیں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں بات ڈالی. جب فوجی گھر میں آئیں, اس کو صندوق میں ڈال کر, ان کا گھر دریا کے کنارے تھا موسیٰ علیہ السلام, اس کو دریا میں بہا دینا, بس اس کے بعد چھوڑ دینا, آگے میرا کام ہے, اس کے بعد تم چھوڑ دینا. اور وہ صندوق تیرتا ہوا فرعون کے محل میں چلا گیا. پھر موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ ہی نہیں پی رہے تھے. اب دودھ والی کی جو ہے نا وہ تلاش شروع ہوئی, اور بہن نے محل کے پاس سے گزری اور کہنے لگی کیوں لوگ پریشان ہیں محل کے, وہ ایک بچہ آیا ہے, اس کے دودھ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. انہوں نے کہا اچھا میں بتاؤں, ایک ترکیب میری بھی ہے, ایک عورت کا مجھے پتہ ہے شاید یہ بچہ اس کا دودھ قبول کر لے. چنانچہ بہن اپنے پیارے بھائی کو اپنی والدہ کے پاس لے آئی, اور والدہ جو ہے شاہی محل میں جا کر VIP پروٹوکول کے ساتھ اپنے شہزادے نبی کو بچے کو دودھ پلانے لگی. کچھ عرصہ دودھ پلایا تو والدہ کہنے لگی میں شاہی محل میں نہیں جاتی, دودھ پلوانا ہے تو میری جھونپڑی میں لاؤ. چنانچہ کچھ دنوں بعد وہ بادشاہ اپنے موسیٰ علیہ السلام کو, اتنا موسیٰ علیہ السلام نازوں سے پلے کہ پورا بادشاہی پروٹوکول کے ساتھ جھونپڑی کے اندر آتا. والدہ کو بھی وہاں جانے کی زحمت سے اللہ نے بچا لیا. دیکھیں بادشاہ کو کہہ رہی ہیں والدہ میں نہیں محل میں جاتی, دودھ پلوانا ہے تو میری جھونپڑی میں لاؤ اس بچے کو, یعنی میرے بچے کو. چنانچہ اللہ جب اللہ کوئی کام کرنا چاہے تو بادشاہوں کی بھی عقلیں اندھی ہو جاتی ہیں. اور فرماتے ہیں تم سب لوگوں کا پیدا کرنا, انہیں مار ڈالنے کے بعد زندہ کرنا مجھ پر ایسے ہی آسانی سے ایک شخص کو مارنا, اس کا تو کسی بات کا حکم فرما دینا کافی ہے. آنکھ چپکانے جتنی دیر نہیں لگتی, نہ دوبارہ کہنا پڑتا ہے, نہ اسباب اور مادے کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ صرف ایک دفعہ کہیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی. ان کانت الا صیحۃ واحدہ, اللہ فرماتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی کیسے ہوگی, اللہ فرماتے ہیں ایک چیخ ماری جائے گی اور قیامت آ جائے گی. صرف ایک چیخ کی دیر ہے بس. اسرافیل علیہ السلام کی اور کوئی عبادت نہیں ہے, ان کی کوئی ڈیوٹی نہیں ہے. وہ جب سے پیدا ہوئے ہیں ان کے منہ میں سور ہے, بانسری ہے, اور کان حکم الہی کی طرف لگے ہوئے ہیں, بس یہی عبادت ہے ان کی. ادھر سے حکم ملا, ادھر سے بانسری بجنا شروع ہو گئی اور سور پھونکنا شروع ہو گیا, بس وہی قیامت ہے. حدیث میں آتا ہے ایک آدمی جو ہے وہ کسی جو ہے نا اپنے گاہک کو کپڑا دینے کے لیے کپڑا سیدھا کرے گا اور اس کپڑے میں کینچی رکھے گا, کینچی کھلی ہوئی ہوگی, کینچی یوں کاٹنے کے لیے بند کرنے کی نوبت نہیں آئے گی کہ اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا سور پھونک دو, وہ کھلی ہوئی کینچی ویسے ہی رہ جائے گی. اتنی بھی نوبت نہیں آئے گی کہ کھلی ہوئی کینچی کو وہ صرف بند کر کے ایک دفعہ کپڑے کو کاٹ دے, وہ ایک دفعہ بھی نہیں کاٹ سکے گا, وہ کھلی ہوئی کینچی یہیں گرے گی اور سور پھونکا. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے لوگ بالکل روٹین کے کام کر رہے ہوں گے, بچے سکول جا رہے ہوں گے, دکانیں کھل رہی ہوں گی, سارا کام ہو رہا ہوگا کہ قیامت آ جائے گی. تو فرماتے ہیں سب ایک فرمان میں قیامت قائم ہو جائے گی, سب کے سب ایک ساتھ دوبارہ مرنے کے بعد بھی اٹھ جائیں گے. ایک شخص کی بات جو ہے اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سننے والے ہیں. ایک شخص کی باتیں اور اس کے کام جیسے اس پر مخفی نہیں, اسی طرح تمام جہان کے معاملات اللہ سے پوشیدہ نہیں. رات کو کچھ گھٹا دینا اور دن کو بڑھا دینا اور سردیوں کے دن چھوٹے کر دینا, راتیں بڑی کر دینا, گرمیوں کے دن بڑے کر دینا, راتیں چھوٹی کر دینا, اللہ کی قدرت ہے. بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ سے دریافت کیا جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے
تمہیں پتہ ہے یہ سورج غروب ہو کے کہاں جاتا ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نے جواب دیا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہاں جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غروب ہونے کے بعد اللہ کے عرش کے نیچے جاتا ہے، اور عرش کے نیچے جا کر بارگاہ الہی میں جا کے سجدہ کرتا ہے، اور سجدہ کرنے کے بعد اگلے دن طلوع ہونے کی اجازت چاہتا ہے، اجازت ملتی ہے تو پھر طلوع ہوتا ہے، اور قریب ہے کہ ایک دن اسے کہہ دیا جائے گا جہاں سے آیا ہے وہیں لوٹ جا، جہاں سے آیا ہے وہیں لوٹ جا۔ ابن عباس نے کا قول ہے سورج بمنزلہ ساقیہ کے ہے، دن کو اپنے اور ان میں جاری رہتا ہے، غروب ہو کر رات کو پھر زمین کے نیچے گردش میں رہتا ہے یہاں تک کہ اپنی مشرق سے ہی طلوع ہو۔ اسی طرح چاند بھی ہے، جیسے فرمان ہے کیا تو نہیں جانتا زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، سب کا خالق سب کا عالم اللہ، جیسے ارشاد ہے اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے اور انہی کے مثل زمینیں بھی بنائیں، یعنی زمینیں بھی 7 ہیں، تم سب اللہ سب سے بے نیاز بے پرواہ ہیں، تم سب اس کے محتاج اس کے در کے فقیر ہو، سب اس کے مخلوق اور غلام ہیں، کسی کو ایک ذرے کی حرکت میں لانے کی قدرت نہیں، ساری مخلوق مل جائے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، سب عاجز ہیں اور ہرگز اتنی بھی قدرت نہیں ہے، اللہ سب سے بلند ہے، اللہ کے سامنے کوئی بڑی چیز نہیں، ہر چیز اللہ کے سامنے حقیر اور ذلیل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و